میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ میں پروفیسر عزیز الرحمان ہوں، آپ کا معالج، آپ کا خیر خواہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے شوگر میں جو شوگر کی بیماری ہے اس میں گلوکوز کا زیادہ لو ہو جانا، یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایکچولی گلوکوز بڑھ جاتا ہے، تو گلوکوز کا بڑھ جانا ہے تو اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شمار ادویات ہیں اس کی، غذا کی پرہیز بھی کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم اس کو شوگر کو لو کرتے ہیں تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی لو کرنی ہوتی ہے اس سے زیادہ لو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے۔ اگر اس کو ہم اس سے بہت ڈریں کہ شوگر لو ہونے نہیں دینی تو پھر کبھی شوگر کنٹرول ہی نہ ہو، لیکن جو شوگر کا لو ہونا ہے یہ کئی دفعہ کافی تکلیف دہ علامت ہے، اور یہ کئی دفعہ سیریس بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ اس میں انفارچونیٹلی بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، آرگن برین کو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر صورت ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپلیکیشن نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کئی طرح کے ادویات ہیں جو شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ شوگر کو زیادہ لو نہیں کرتی۔ اب وہ ظاہر ہے ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے، لیکن جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرے گا تو وہ عام طور پہ یہ کنسیڈر کرتے ہوتے ہیں کہ ایسی دوائی لکھی جائے جس سے شوگر زیادہ لو ہو ہی نہ سرے سے۔ لیکن کئی دفعہ ادویات ایسی لکھنی پڑتی ہیں جس کے ساتھ شوگر کے زیادہ لو ہونے کا رسک ہوتا ہے۔ یہ یا تو انسولینز ہوتی ہیں یا کچھ گولیاں ہیں جن کو سلفینل یوریاز کہتے ہیں، یعنی یا تو انسولین خود یا وہ ادویات جو باڈی میں انسولین بناتی ہیں، آپ کی باڈی کے پنکریاز کو، آپ کے لبلبا کو جا کے وہ سٹیمولیٹ کرتی ہیں اور انسولین بناتی ہیں۔ یہ وہ ادویات ہیں جو عام طور پہ شوگر لو کر سکتی ہیں۔ تو چونکہ ان کا استعمال اکثر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو پھر شوگر کے لو ہونے کا چانس تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ادویات کھائیں تو شوگر میں جیسے ہم عام طور پہ یہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ زیادہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت لمبا وقفہ جو ہے وہ فاقے کا نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے صبح اور شام گولی کھانی ہے تو کھانا بھی اس کے حساب سے آپ نے صبح شام کھانا ہے، بہت لمبا وقفہ نہ دیں کھانے میں۔ خاص طور پہ اگر آپ نے گولی کھا کے گھر سے باہر چلے جانا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی مشقت والا کام کرنا تو پھر ضروری ہے کہ آپ تھوڑی سی پریکاشن اپنے پاس کوئی چیز رکھیں تاکہ شوگر لو ہونے کی صورت میں وہ چیز لے سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے پریونشن۔ دوسرا اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، تو عام طور پہ کچھ اس کی علامات ہیں۔ اس کی علامات ایکچولی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی علامت وہ ہے جو کہ سمجھ لیجئے کہ ایک خطرے کی گھنٹی بجاتی ہیں، پلس وہ آپ کی باڈی کے اندر شوگر کو کنٹرول کرنے کا جو میکینزم ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ کو بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ سے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آواز میں تھوڑی سی لرزش آ سکتی ہے، اور کئی دفعہ اس کا مزاج بڑا غصے والی باتیں ہیں، جیسے اس کو شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایب نارمل سی بھوک لگتی ہے۔ تو یہ وہ سمٹمز ہیں۔ یہ اصل میں جب شوگر لو ہوتی ہے تو باڈی کے اندر کچھ ہارمونز ہیں جن کا کام انسولین سے اپوزٹ ہے۔ تو انسولین تو شوگر کو کم کرتی ہے، تو وہ جو دوسرے ہارمونز ہیں وہ شوگر کو بڑھاتے ہیں، جس میں کیٹاکولامین ہے، گروتھ ہارمون ہے، گلوکاگون ہے، کورٹیزون ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب باڈی میں ایک دم سے ریلیز ہوتی ہیں تو آپ کا گلوکوز لیول بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کیٹاکولامین ہے وہ آپ کی ایک قسم کا خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرے کی گھنٹی کو پہچانے، اگر کبھی آپ کو لگے کہ شوگر لو ہو رہی ہے تو پھر پہلا سٹیپ یہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی حالات آپ کنٹرول میں ہے تو میرا خیال میں شوگر ٹیسٹ کر لیں تو بہت اچھا۔ آج کل ہم ہر گھر میں، خاص طور پہ جن گھروں میں شوگر کے مریض ہیں، شوگر کا آلہ ہوتا ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ ٹیسٹ کر لیں۔
لیکن اگر ٹیسٹ کرنے میں کسی بھی وجہ سے دیر لگنے کا امکان ہے، انسٹرومنٹ نہیں اویلیبل، یا جس نے ٹیسٹ کرنی گھر میں کسی نے وہ نہیں اویلیبل، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز میٹھی کھا لیں، چونکہ شوگر ایک دم سے زیادہ کم ہو کے دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے۔ ابھی تو میں نے پہلی سٹیج بتائی ہے نا، جس میں یہ الارم کی گھنٹی بجتی ہے، تو اگر شوگر زیادہ لو ہو جائے تو دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے، جس میں انسان ڈراؤزی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے، انسان ڈراؤزی ہو جاتا ہوتا ہے اور پوری طرح سے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ وہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، وہ اٹھ کے چل نہیں سکتا اور ایک دم سے نا انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی شوگر بھی نہیں ٹیسٹ کر سکتا اور جو اس کا علاج ہے کچھ کھانے وانے کا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سٹیج سے پہلے ایکشن لینا۔ تو یہ ہے کہ اگر تو شوگر ٹیسٹ ہو جائے پھر تو بہت ہی اچھا ہے، چونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ جس مریض کو یہ ادویات مل رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم نے چونکہ بتایا ہوتا ہے کہ شوگر لو ہونے کی صورت میں یہ کہنا، تو کئی دفعہ نہیں بھی شوگر لو ہو رہی تو ایسے ہی اس کو لگتا ہے کہ شوگر لو ہو رہی، تو بغیر وجہ کی کچھ کھانا پینا شروع کر دے تو شوگر الٹا بڑھ جائے گی۔ تو کتنی شوگر ہو تو اس کو لو کہتے ہیں۔ اگر تو مریض کی علامات ہیں جیسے میں نے بتائی ہیں اور آپ کی شوگر ٹیسٹ کرنے اس وقت ٹیسٹ کی تو وہ 70 سے کم ہے، تو پھر تو یقیناً یہ شوگر لو ہونے کی کیفیت ہے۔ وہ لوگ جن کو شوگر بہت دیر سے ہے، یعنی 10 سال سے 15 سال سے شوگر کی بیماری ہے، ان کو یہی علامات 100 پہ، 110 پہ، 115، 120 پہ بھی آ سکتی ہیں۔ میں نے کچھ ایسے بھی مریض دیکھے جس کو میں 150 کے اوپر بھی ان کو شوگر لو ہونے کی علامات آ جاتی ہیں۔ تو اگر شوگر لو ہونے کی علامات ہیں تو شوگر لو ہے، اس مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر تو فوری طور پہ کوئی نہ کوئی چیز میٹھی کھا لینی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شوگر لو ہونے سے انسان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے تو پوری فیملی ایک قسم کی پینک کر جاتی ہے، ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو تقریباً تمام فیملی ممبر جو ان کے ہاتھ میں آتا، کوئی جوس لے آتا، کوئی فروٹ لے آتا، کوئی مٹھائی کا پیس لے آتا، کوئی چینی لے آتا، کوئی بسکٹ لے آتا، وہ چیزیں پھر اتنی بندہ کھا لیتا ہے کہ اس سے شوگر الٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں میٹھی، یہ کاربوہائیڈریٹ سلی، ان میں سے کچھ بھی کھا لیں تو شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ منہ کے راستے دوائی کھانا کھاتے ہیں تو اس کا گلوکوز بن کے بلڈ میں جانا، پھر بلڈ سے اس کا دماغ تک پہنچنا، اس کو 15 منٹ تک لگتے ہیں۔ تو ان 15 منٹ تک آپ کی علامات جاری رہیں گی، شوگر لو ہونے کی علامات جاری رہیں گی۔ تو عام طور پہ مریض جو کہ اپنی علامات پہ جج کرتا ہے، تو جب تک اس کی علامات نہیں جاتی تو وہ کھاتا جاتا، کچھ نہ کچھ کھاتا جاتا، گھر والے دیتے جاتے ہیں تاکہ علامات نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی۔ تو پھر ٹپیکلی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ شوگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ جب آپ دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں 15 منٹ کے بعد، تو آدھے گھنٹے کے بعد، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شوگر 200، 300، 400 ہو گئی۔ تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک خاص مقدار کاربوہائیڈریٹ کی کھائیں اور پھر اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں اور انتظار کریں۔ اور وہ خاص مقدار کتنی ہے؟ وہ 1 چمچ جو ٹیبل سپون ہے وہ چینی کا، یعنی 15 گرام چینی مور دین انف ہے۔ 1 پیس بریڈ کا، 1 یا 2 بسکٹ، 2 یا 3 کھجوریں، 1 اورنج، 1 ایپل، 1 امرود، 1 اسی طرح سے پیچ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، آڑو، یا کوئی آدھے سے بھی کم چوتھا ایسا گلاس کا، تیسرا ایسا گلاس جوس کا، یا کوئی ڈرنک جیسے یہ بیوریج ڈرنکس ہوتے ہیں، یہ کافی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پیتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے پی کے پھر تھوڑا سا ویٹ کیجئے۔ جو چیز سب سے جلدی شوگر کو ٹھیک کرتی ہے وہ ہے گلوکوز۔ چونکہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، مثلا جو آپ چینی بھی کھا لیں تو چینی میں گلوکوز نہیں ہے، چینی میں شوگر کی ایک اور قسم ہے جس کو بولتے ہیں سکروز۔ سکروز باڈی میں جا کے آگے گلوکوز بنتی ہے، تو اس پروسیس کو ٹائم لگتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں گلوکوز ہو، جو کہ اکثر میڈیکل سٹور پہ مل جاتا ہے اور جنرل سٹور پہ مل جاتا ہے، اس کے مختلف ٹریڈ نیمز ہیں وہ میں نہیں لینا چاہوں گا، لیکن گلوکوز آپ لے کے رکھیں گھر میں۔ اور باہر دنیا میں گلوکوز کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، گولیاں ملتی ہیں، جو کہ مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس رکھیں۔
تو جن لوگوں کو شوگر بار بار لو ہوتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھیں. اگر وہ گلوکوز آپ کے پاس ہے تو وہ چونکہ گلوکوز ہے اس نے آگے فردر باڈی میں کنورٹ نہیں ہونا, ایسا ایبزارب ہو جانا ہے, تو اس کا 1 چمچ لیں اور 5 منٹ کے اندر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بلکہ گلوکوز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو اٹینڈ کر رہے ہیں جس کی شوگر لو ہو رہی ہے تو بے شک تھوڑی سی نیم غنودگی میں چلا گیا تو آپ اگر اس کے منہ کے اندر ڈال دیں تو منہ کے اندر سے جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو گلوکوز سب سے بیسٹ ہے. اگر وہ نہیں تو کھانے والی کوئی بھی چیز جو گھر میں ہو, جیسے میں نے مثالیں دی ہیں, وہ 1 سرونگ اس کی لے لیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے پلیز ویٹ کیجئے تو آ کے شوگر آپ کی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی. تو جب بھی آپ کی کبھی شوگر لو ہو, پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ آپ نے شوگر ٹیسٹ کر لی. اگر شوگر ٹیسٹ نہیں ہو سکی تو آپ کچھ کھا لیں. اور دوسری بات یہ کرنی ہے تو پھر بیٹھ کے ذرا غور کریں کہ شوگر کیوں لو ہوئی تھی. تو اگر تو آپ کو لگے کہ آپ نے ہر چیز اپنے روٹین کے مطابق ہی کی تھی, دوائی بھی وہی کھائی تھی, دوائی کی مقدار بھی وہی کھائی تھی, اور آپ نے کوئی زیادہ ایگزرشن بھی نہیں کی, کھانے میں بھی ناغہ نہیں ڈالا, اور یہ شوگر اس طرح بار بار لو ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوائی جو ہے جتنی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے, تو آپ کو دوائی کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی کم کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ نے کوئی گڑبڑ کی تھی, گڑبڑ کیا کی تھی, مثلا آپ نے گولی تو شوگر کھا لی تھی لیکن کھانا نہیں کھایا تھا اور بہت زیادہ ایگزرشن کی تھی, تو پھر اس صورت میں آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ چیز کی تھی تو اس کی وجہ سے شوگر لو ہوئی ہے. تو آئندہ آپ نے خود ہی خیال کرنا ہے کہ وہ چیز نہ کی جائے تاکہ دوبارہ شوگر نہ لو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا. اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں ہے اور شوگر لو ہونے کے ساتھ ہی وہ خدا نخواستہ بے ہوش ہو جاتا ہے, تو پھر اوبیسلی پھر ایک ایمرجنسی ہے, تو پھر اس کو انٹراوینس وین کے اندر گلوکوز دیا جاتا ہے. تو گھر میں تو عام طور پہ شاید یہ ممکن نہ ہو, لیکن گھر میں اگر کوئی شخص انٹراوینس گلوکوز دے سکتا ہے, کہ ایک ملتے ہیں گلوکوز کے ایمپیولز ملتے ہیں, 25 گرام کا ہوتا ہے, وہ ایک 25 گرام والا ایمپیول جو ہے انٹراوینس لگ جائے تو فوراً بندہ ودن 5 منٹس بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ ایک انجیکشن ہوتا ہے, گلوکوگون کہتے ہیں اس کو. وہ پاکستان میں نہیں ملتا, شاید کہیں مل بھی جاتا ہو لیکن روٹین میں نہیں ملتا. تو وہ ایک ٹیکہ ہے جو کہ اگر پیشنٹ بالکل ہی بے ہوش ہو جائے اور انٹراوینسلی نہ دے سکے تو وہ ایسے جیسے انٹرامسکل ٹیکہ لگتا ہے, وہ میرے خیال میں چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے, وہ گھر میں کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے, تو وہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پھر باڈی کے اندر گلوکوز بننے کے والے میکینزم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے, تیز کرتا ہے, تو باڈی کے اندر گلوکوز بنتی ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف گلوکوز لو ہونے کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی شوگر کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ شوگر بھی کنٹرول رہے گی اور آپ کو یہ ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کا لو ہونا نہیں ہوگا. اگر کبھی ہوتا ہے تو اس کو بر وقت آپ اپنا پہچان کے اس کو ٹریٹ کر سکیں گے. ایک کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کم ہوتی لیکن پتہ نہیں چلتا, وہ جو سمٹمز علام کی نہیں آتی, وہ مریض ایک دم سے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا شمار ان میں ہے تو پھر آپ خاص طور پہ کوشش کریں کہ آپ کا شوگر لو نہ ہو. تو ایسے مریضوں کو کئی دفعہ انفارچونیٹلی ہم پھر شوگر کو ٹائٹلی کنٹرول نہیں کر پاتے, چونکہ شوگر کا لو ہونا کئی دفعہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کومنٹس میں لکھیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. بہت شکریہ. پروفیسر عزیز الرحمان, میڈسٹین, اپنی بیماری کو سمجھیے.